قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول. صدق الله مولانا العظیم. صدق دل کے ساتھ خوشی پڑھ لیں سبھی حضرات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صل على محمد عبدك ورسولك. قابل تعظیم علماء کرام، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبھی کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سال سے بھی کم وقت میں آپ سے دوسری بار ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اسی مرکزی عیدگاہ کے خوبصورت شہر میں میں گڑھی حبیب اللہ کے علماء کرام کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ سے ایک بار پھر ملاقات کا موقع بخشا. آپ کثیر تعداد میں تشریف لے آئے. اللہ رب العزت آپ کے تشریف لانے کو قبول فرمائے. سٹیج پر دیگر علماء کرام کے علاوہ معروف علمی شخصیت، نمونہ اسلاف حضرت مولانا قاضی خلیل احمد دامت فیوزہم جلوہ افروز ہو چکی ہے. میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جو عنوان مجھے حکماً دیا گیا ہے میں اسی پر چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ. آپ بھی تھوڑی سی اپنی آواز کھولیں اور ساؤنڈ والا بھیا بھی تھوڑی سی آواز کھولیں. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. اجازت ہو تو یہ اتار دوں ساؤنڈ والے بھیا، کیونکہ آواز بہت تھوڑی آپ کھول رہے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. میرا گلا کچھ خراب تھا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ حکم. میں بیٹھا اس لیے ہوں، ایک تو میں 2 راتوں سے بالکل بھی نہیں سویا اور لمبا سفر کر کے پہنچ رہا ہوں. دوسرا میں نے کہا کہ میں علماء سے کوئی شفقت لے سکوں گا، کھڑا ہو جاؤں گا تو وہ پھر دور ہو جائے گی شفقت. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا. ایک دفعہ ذرا پھر کہو سبحان. اس کی آواز کھینچنی نہیں ہے، آپ نے کھینچے کے بعد میرا گلا خراب اور کریں گے، میں اس لیے پیچھے ہٹ گیا. گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ، ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا. تنہا ہے اکیلا ہے تو یکتا ہے احد ہے، اللہ احد ہے. کوئی مانے تب بھی احد ہے، کوئی نہ مانے تب بھی احد ہے، تب بھی احد ہے. کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کی وحدانیت کو فرق نہیں آتا. تنہا ہے. بولو 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 بولو. اللہ تنہا ہے. تو اسی طرح مسکرا کے کہیں سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی. تو امام صاحب کہتے ہیں بوڑھی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟
بڑی اماں پھر اس دور کی بڑی اماں تھی. بڑی اماں کہتی ہیں امام جی آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے. امام صاحب کہتے ہیں وہ کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہے مجھے چرخے نے بتایا. کرسیاں تے بیٹھے ہو تے عقیدے کا دھیان رکھے ہو. امام صاحب بتاتے ہیں کہتے پوچھتے ہیں کیسے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے مجھے چرخے نے بتایا کہ رب ہے اور ہے بھی اکیلا. رب ہے اور ہے بھی اکیلا. امام صاحب پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ بوڑھی اماں کہتی ہے میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں. سبحان اللہ جی. میں کرنی میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں. جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات اسی کے مشن رسالت عنوان ہے. میں تیری اس سے پہنچنا ہے. ابتدا چاہنا توجہ ہے دوستو. چرخے نے کیسے بتایا کہ رب اکیلا ہے؟ تو بڑی اماں کہتی ہے اگر ہم ہوتی چلانے والی اگر ہم چلانے والی ہوتی دو، میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹ جاتا. اور اگر کہ میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، چرخہ ٹوٹ جاتا. مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے بھی اکیلا. اگر دو رب ہوتے، ایک کہتا میں بیٹا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا. ایک کہتا میں اس کے نصیبے میں بادشاہت رکھوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اس کے نصیبے میں گداگری رکھوں گا. جھگڑا ہو جاتا. مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے بھی اکیلا. وحدت سے بھرے جان پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت سے بھرے جان پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی آنا ابشی ہے یہ کرسی، ہر ایک قربت میں بچھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، راحت دے کرم مات سلاتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اسی توحید پر قائم رکھے. آمین. ربیع الاول کا مہینہ اور آج تاریخ ہے غالباً 13. آپ کے پاس پتہ نہیں کون سی تاریخ ہے، ہو سکتا ہے 11ویں والے ہو. 13 آپ تھوڑا سا بولیں گے تو کچھ بات بنے گی، ورنہ میرا گلا بھی آپ کے ساؤنڈ کی طرف ہوتا ہوگا. ناراض نہ ہونا. ربیع الاول پیارے آقا کی ولادت کا مہینہ، میلاد کا مہینہ. کوشش کریں میرے ساتھ بولنے کی. ولادت، میلاد، پیدائش، پیدا ہونا ایک ہی چیز ہے. پیارے آقا کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا. میلاد ہوا. ساری کائنات سے اللہ نے انسانوں کو چنا. کنہیں چنا؟ انسانوں کو. انسانوں سے انبیاء کو چنا. میلاد ہوتا ہی انسانوں کا ہے. بولو یار میرے ساتھ. میلاد کس کا ہوتا ہے؟ انسانوں کا. جبریل کا بھی کبھی کسی نے سنا کہ وہ میلاد ہوا؟ تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا اور قسمیں اٹھائیں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان. انسانوں میں سے جنہیں چنا
فرمایا ان اللہ اصطفى آدم آدم کو چنا، نوح کو چنا، ابراہیم کو چنا، اسماعیل کو چنا، یحییٰ کو چنا، لوط کو چنا، ہود کو چنا، داؤد کو چنا، ذوالکفل کو چنا، الیاس کو چنا، جنہیں چنا فرمایا اصطفیٰ۔ کیا فرمایا؟ اصطفیٰ، چنا ہوا۔ آدم اصطفیٰ، نوح اصطفیٰ، ابراہیم اصطفیٰ، اسماعیل اصطفیٰ، یحییٰ اصطفیٰ، پھر اصطفیٰ میں سے جسے چنا کہا یہ ہے مصطفیٰ۔ چنے ہوا میں سے پھر چنا، چنے ہوا میں سے پھر چنا، تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو چنا، انسانوں سے انبیاء کو چنا، انبیاء سے حضرت ابراہیم کو چنا، ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، اسماعیل سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ سے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش سے عبد المطلب کو چنا، عبد المطلب کے نسل سے عبداللہ کو چنا، پھر عبداللہ کے گھر اپنے محبوب کو بھیجا کہاں؟ چوک میں، میلاد چوک میں، ولادت چوک میں ہوئی، چوراہے میں ہوئی۔ تو اپنے بچے کے لیے یہ برداشت نہیں کرتا کہ کوئی تیرے بچے کو کہے اس کی ولادت چوک میں ہوئی ہے، چوراہے میں ہوئی ہے۔ ساری دھرتی سے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، اور اس جگہ سے رب نے اتنا پھر پیار کیا، اللہ عرشوں پہ بیٹھ کے فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد۔ تسی آدھی ہو چپ رہ کے تقریر سنن دے، پنجابی سمجھ آندی نہیں بھی آندی تے کبھو آندی ہے، میں کی کر سکتا لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے مکہ کی قسم، اللہ مکہ کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ بیت اللہ ہے اس لیے فرمایا نہیں، زمزم نہیں، صفا مروہ نہیں، عرفات، منی، حتیم، ملتزم، مزاب رحمت، حجر اسود نہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت بہذا البلد۔ مجھے بادشاہ پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، مجھے نظر آتا ہے گلیاں مکہ کی، گلیاں میرے محمد۔ سبحان اللہ، مجھے مکہ کی قسم یہ تو اڈی سبحان اللہ آوے تو ایک جملہ آوے۔ سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے ربیع الاول میں نہیں لا رہا تسی لا رہے ہو، بڑے چپ چپ بیٹھے ہو، گلا اپنا بچا کے رکھے۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم، یہ معنی تو ہے اقسم بہذا البلد کا، اقسم بہذا البلد، مجھے مکہ کی قسم۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے خوش کے بندے سے جملہ بالکل نہیں، ذرا مسکرا کے سبحان اللہ۔ لا کا کیا معنی؟ نہیں، لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ حضرات فرماتے ہیں لا زائدہ ہے، میں ایک جسارت کر رہا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں نہیں چاہوں گا میری گفتگو میں کوئی لفظ زائدہ ہو، کوئی شاعر نہیں چاہے گا اس کے کلام میں کوئی لفظ زائدہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے لا کو اس کے معنی پہ رہنے دو، لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے، کسی کی عظمت کو بڑھانا ہو تو قسم اٹھائی جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد ووالد وما ولد۔ محبوب مکہ کی عظمت کے لیے قسم کیوں اٹھاؤں؟ یہ کیا کم ہے کہ وہاں تو پیدا ہوا؟ سبحان اللہ، یار کہو یار سبحان اللہ۔ آقا آئے آج
یورپ فرانس کے کتے انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانیت کا نعرہ لگاتے ہیں، ارے انسانیت کا معراج میرے آقا کے آنے سے ہے۔ سبحان اللہ۔ ثابت تو کرو کہ آقا سے پہلے، ثابت تو کیجئے کہاں تھی انسانیت؟ مجھ سے پوچھو تو میں اپنے ذوق میں روش کروں، آقا کی آمد سے پہلے، آقا کی تعلیمات سے پہلے بے بسی کا عالم تھا، جسم تھا، احساس نہ تھا، سر تھا، تاج نہ تھا۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے دماغ تھا، سوچ نہیں تھی۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے سینہ تھا، امانت نہیں تھی، زبان تھی، صداقت نہیں تھی۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے ماں تھی، قابل احترام نہیں تھی، بہن تھی، قابل عزت نہیں تھی، بیٹی تھی، قابل رحم نہیں تھی۔ آقا کی تعلیمات سے پہلے عدالتیں تھی، عدل نہیں تھا، مرشد تھے، انصاف نہیں تھا، کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا۔ اور آقا کی تعلیمات سے پہلے عمر تھا، فاروق نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ آقا آئے تو بہاریں آئے، بے شک۔ آقا کی آمد ہوئی تو بہاریں آئیں۔ مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، پردے اٹھے نگاہ سے، عرشیں نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دستے جبل سریر کے اونگے لپٹ پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، پردے شجر نہال ہوئے، چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک آمل چومنے لگے، کرنے کرک سونے لگا، پر گبار پر پھر دوس رنگ سروز ہو، ہر لال زار پر تاریخیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صلاة سیدوں کو آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ قاضی مطی اللہ صاحب اجتے ہو گئی، قاضی قاضی اجتے ہو گئی، اجتے ہو گئی۔ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، اور اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا۔ سبحان اللہ۔ جس نال سبحان اللہ بھی میں کی تھی تو گھنٹے 2 لگ جا رہے، میں ادھروں میں تقریر کر رہا ہوں، ادھروں میں سبحان اللہ کر رہا۔ بڑے غصے کئی بندے بیٹھے ہیں، اللہ خیر ہی کرے۔ جی توجہ دوستو، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں احسان کیا۔ کیا کیا؟ احسان کیا۔ انہیں تھوڑی دیر بعد سون والے نے کہنا ہے میک دے کولے ہو جاؤ جی، آواز پیچھے نہیں جا رہی، میں تیرے سون دی وجہ تو اپنا سٹائل سے نہیں خراب کر سکتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا۔ کیا کیا؟ بعض حضرات فرماتے ہیں اللہ نے زندگی دی احسان نہیں جتلایا، صحت دی احسان نہیں جتلایا، پانی دی احسان نہیں جتلایا، دولت دی احسان نہیں جتلایا، شہرت دی احسان نہیں جتلایا، اولاد دی احسان نہیں جتلایا۔ نہیں، یوں نہیں ہے، اللہ نے احسان جتلائے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، احسان نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں نہیں گن سکتے، احسان نہیں۔ وہ بولو نا تھوڑے گئے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انداز مختلف ہے، احسان جتلایا ہے۔ احسان جیسے میں کبھی کہوں یوں اشارہ کروں تو ایک داد لینے کا یہ انداز ہے، کبھی کہوں یار بول لو تو داد لینے کا کبھی یہ انداز ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں نہیں گن سکتے، نہیں یہ بھی معنی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔
میری ایک نعمت نہیں گن سکتے. توجہ میری جانب رہے، دائیں بائیں نہ دیکھے. میری بات ایسی نہیں ہوتی کہ آپ دائیں بائیں دیکھیں اور سمجھ آ جائے گی، کیونکہ میں طالب علم ہوں، ٹوٹے پھوٹے جملے ہوتے ہیں. اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت میں نے گن لی، پانی نعمت میں نے گن لیا، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں گن سکتے. اگر معنی سمجھ آ جائے، میری محنت سمجھ آ جائے تو تھوڑا سا مسکرا دیجیے گا. بس صرف میں دیکھ لوں، جو زیادہ نظر کمزور نہیں ہوئی وہی ہے، میں صرف دیکھ لوں، بولیے گا نہیں. اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت میں نے گن لی، اور آپ فرما رہے ہیں میری ایک نعمت نہیں گن سکتے. اللہ فرماتے ہیں نام لے کر نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا. زبان ایک نعمت، نام لے کر نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا چکھا، کتنا بولا. آنکھ سے کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا، کتنی دفعہ اولاد کو دیکھا، کتنی دفعہ پانی استعمال کیا، پیا. میری ایک نعمت نہیں بن سکتے. یہ بھی احسان ہے. یہاں جو فرمایا لقد من اللہ، ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. میں تو انہوں میلاد سنا رہے ہیں بٹھا کے، پھرا کے نہیں، تو میرے خیال تو سواد نہیں آ رہے. لقد من اللہ، ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. کیوں فرمایا من اللہ؟ ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی. صحت مانگی دے دی، شہرت مانگی دے دی، اولاد مانگی دے دی. سارا کچھ دینے کے بعد اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا. اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنو اشکرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا، جو میرے خزانے میں ایک ہی تھا. میں نے بنانا تھا اپنا محبوب، میں چاہتا کسی اور مخلوق میں سے بنا لیتا، لیکن میں نے تم پہ احسان کیا. منہم، تم میں سے بنا. کس میں سے بنایا؟ تم میں سے بنایا. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے آقا ہمارے جیسے حجر اسود پتھر ہے، آپ کی سڑکوں پہ بھی پتھر ہے. زمزم پانی ہے، یہ گلاس میں بھی پانی ہے. آپ کے بچے کے بیگ میں کتابیں ہیں، قرآن بھی کتاب ہے. حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں. زمزم پانیوں میں سے پانی ہے، پانیوں جیسا پانی نہیں. قرآن کتابوں میں سے کتاب ہے، کتابوں جیسی کتاب نہیں. آقا بشروں میں سے بشر ہے، عام بشروں جیسے بشر بڑے. کسی بھی کوئی سبحان اللہ کہ تو انہوں پانی کیوں آنا. میں ایک دفعہ ذرا مسکرا کے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سونے انداز اس کہو تاکہ بشر دی انکار کرنے والے تک آواز جاوے. سبحان اللہ. یہ پتہ ہے بشریت کا انکار ہویا کیوں؟ اجازت ہوئے دیکھ جملہ دے دا کہ نہ دیا جی. انہوں نے جب تانا دیا نا زلیخا کو، مصر کی عورتوں نے غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہو، تو زلیخا کہتی ہے میں اب انہیں بتاتی نہیں دکھاتی ہوں. بہت بتا چکی، اب دکھاتی ہوں. لائن میں بٹھایا، میں جلدی سے فرض کر رہا ہوں، لائن میں بٹھایا، ہاتھوں میں چھریاں دے دی، پھل دے دیے. انہوں نے جب دیکھا نا یوسف کو تو دیکھنے سے پہلے خود کو سمجھا کہ ہم ہیں بشر. بشر ہوتا ہے ہمارے جیسا. خود کو دیکھا تو گندگی نظر آئی، خود کو دیکھا تو غلاظت نظر آئی، اور جب یوسف کو دیکھا تو معراج نظر آئی. یوسف کو دیکھا طہارت نظر آئی، یوسف کو دیکھا عروج نظر آیا.
تو سمجھیے کہ بشریت تو ہوتی ہے ہماری جیسی. تو کہہ دیا ما ھذا بشرا، یوسف بشر نہیں. اب انہیں یہ کون بتائے اصل میں تم بشر نہیں. آج کے ناقبت اندیشوں نے جب آقا کو دیکھا، خود کو دیکھا، گندگی نظر آئی. آقا کو دیکھا، پاکیزگی نظر آئی. خود کو دیکھا، ناپاکی نظر آئی. آقا کو دیکھا، طہارت نظر آئی. خود کو دیکھا، پستی نظر آئی. آقا کو دیکھا، معراج نظر آئی. تو کہہ دیا آقا بشر نہیں. اوے پگلے تو بشر نہیں. آقا تو سید البشر ہے. آقا تو ایسے بشر ہیں کہ پوری کائنات میں نہ پہلے ایسا کوئی آیا نہ آخر میں آیا. اللہ رکھے ایک ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں اللہ ساری کائنات کو رکھے. زمین و زمان اسی پہ لڑیں گے، تینوں مکان اسی پہ لڑیں گے، شجر و حجر اسی پہ لڑیں گے، بر و بحر اسی پہ لڑیں گے، نباتات جمادات ارضیات فلکیات اسی پہ لڑیں گے، بیت اللہ بیت المعمور بیت المقدس اسی پہ لڑیں گے. علماء صلحاء اتقیاء نجباء انبیاء آدم ابراہیم اسماعیل عیسیٰ یحییٰ زکریا یعقوب ذوالکفل الیاس اسی پہ لڑیں گے. دوسرے پلڑے میں اکیلا آمنہ کا لال ہو، میرا ایمان ہو، میرا مسلک ہو، میرا نظریہ ہو، میرے آقا کا میرا ساری کائنات سے خالی ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے تو جو پیدائش کا لمحہ تھا، مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، سرما لگا ہوا، زلفیں سمری ہوئی، آیا تو آنگن میں خوشبوئیں پھیل گئی ہیں. اماں آمنہ دیکھ کے کہتی ہے میں نے ایسا ہنسی نہیں دیکھا. ارے یہ تو ہر ماں اپنے بچے کے لیے بولتی ہے. اماں علیمہ آ کے کہتی ہے آمنہ تو نے دیکھا کیا؟ صرف قریشیوں کو، صرف ہاشمیوں کو. مجھ سے پوچھ، میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا حسین مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا. بابا عبدالمطلب آ کے کہتے ہیں تم دونوں نے کیا دیکھا؟ جو تھوڑے سے علاقے، میں کبھی تجارت کے لیے شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین آج تک میں نے نہیں دیکھا. جبریل امین کہتے ہیں آپ نے جو بھی دیکھا آج کا زمانہ میں ہر نبی کو دیکھ کے آیا، ایسا حسین مکھڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا. اور رب نے لکھا تم سارے دیکھتے جب میں محمد جیسا پیدا کرتا. مجھے اپنی کی قسم ہے، مجھے اپنی کی قسم ہے، میں نے وہ سانچہ توڑ دیا. اس سانچے میں نے محمد کو بنایا ہے، کرے دل میں بادل کے آیا، روح سلا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، تازہ تخت ختم نبوت، شان صحابہ، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند. ٹائم بڑا مختصر ہے، میں مختصر وقت میں بات ہی کرنا چاہتا تھا. ایک جملہ آپ سبھی بولتے ہیں کہ اللہ نے اس دھرتی پہ کوئی چیز بے مقصد پیدا. دیکھیں نا، آدھا میں نے بولا، آدھا آپ نے کیوں بول دیا، یہ سب کو پتا ہے، یہ سب کو. لیکن اگلا جملہ میں سنا رہا ہوں، وہ محبت سے سن لیجئے گا اور اس جملے کے ساتھ اسے نتھی فرما لیں. اللہ نے اس دھرتی پر کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. اگلا جملہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس چیز کا جو مقصد ہے زیرو ہے یا بے جان ہے، جب وہ پورا ہو جاتا ہے اللہ اسے اٹھا لیتا ہے. اور کیسے جملہ، اللہ اسے اٹھا لیتا ہے. ہم اپنی جدائی اور غم میں کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخصیت جلدی چلے گئے، لیکن میرا ایمان ہے کہ رب نے اس شخصیت کی قسمت میں جتنا کام لکھا ہوتا ہے وہ مکمل ہو چکا. بے شک میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ درخت کے پتے میرے اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک درخت کے پتے کی قسمت میں جتنا میرے مالک نے ذکر لکھ دیا ہے، جب وہ مکمل ہو جاتا ہے وہ درخت سے ٹوٹ کے نیچے آ جائے.
اب اگر جملہ سمجھ آ گیا تو بخیل نہیں بننا، میں آپ کے عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آقا کے آنے کا مقصد محض میلاد تھا، وہ تو اس ربیع الاول میں مکمل ہو گیا جب آقا آئے، وہ تو اس میں مکمل ہو گیا۔ 40 سال تک معبود کو دنیا میں رکھا رسالت کے لیے، پھر 12 سال تک معبود کو رکھا ہجرت کے لیے۔ یہ بھی ربیع الاول 40 سال تک آقا نہیں بولے، 40 سال تک آقا نہیں بولے۔ حضرات علماء کرام، میں بہت چھوٹا ہوں، میں یوں سمجھیے سبق سنا رہا ہوں، تھوڑی سی شفقت کا طالب ہوں۔ اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں، محبوب کو 40 سال نہیں بولنے دیا۔ کسی کو تو پنگوڑے میں کہتا ہے بول، اور حضرت عیسیٰ اپنی ننھی سی انگلی نکال کے چادر ہٹا کے کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو بشارتیں دے دیتا ہے وبشرناہ بغلام حلیم۔ اور جس نے تمام نبیوں کا سردار بننا تھا اسے 40 سال خاموش رکھا، 40 سال نہیں بولنے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں ہمارے محبوب کو نہیں بولنے دیا۔ 25 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 35 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا، 38 سال ابھی نہیں بولنا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے محبوب کو کہا محبوب پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا، پھر قرآن کو پڑھ کے سنا۔ تیرا اٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا بیٹھنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا چلنا دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری تجارت دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری غمی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیری خوشی دیکھیں ادھر قرآن دیکھیں، تیرا کردار دیکھیں ادھر قرآن، تجھے دیکھیں قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھیں محمد دکھائی دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ 40 سال کے بعد آقا جو بولے، اچھا میں چلو وقت تھوڑا ہے، بات کہیں اور جا رہی تھی، ایک اور مثال ہے۔ کتنی خوش بیٹھے ہو یا خوشی بیٹھے ہو؟ یوں سمجھیے جلدی تو نہیں، بچہ پیدا ہو، ابھی ادھر بچہ پیدا ہوا، ادھر والدین پہنچ جاتے ہیں گارمنٹس کی بوتیک کی دکان پہ، 0 سائز کا لباس دے دو۔ میں کوئی اوپری گل کی ہے تو اڈے گھر کی گل ہے یار، 0 سائز دے دو۔ بچہ 1 سال کا ہو گیا، اب اگر کوئی 0 سائز کا لباس تحفتاً بھی لائے تو یار تیری مہربانی رہے، یہ ہمارے بچے کو پورے۔ بچہ 5 سال کا ہو گیا، اب 1 سال والا لباس نہیں آتا، اہل ذوق کے لیے میری بات۔ بچہ 10 سال کا ہو گیا، اب 5 سال والا لباس نہیں آتا۔ بچہ 12 سال کا ہو گیا، اب 8 سال والا لباس نہیں آتا۔ ایک وقت آتا ہے بچہ بھرپور اپنے جوبن پہ پہنچ گیا، جتنا اللہ نے اسے قد عطا کرنا ہے وہاں تک پہنچ گیا۔ اب جو لباس کا سائز ہے اب یہی رہے گا، اب یہی رہے گا۔ اللہ نے کائنات کو بنایا، اس کائنات کے اس وقت کے مطابق، تقاضے کے مطابق شریعت چاہیے تھی، جناب آدم لے کر کائنات تھوڑی سی بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب نوح لے کر کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب ابراہیم ایک لباس لے کر آئے۔ کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی، کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی، اب ایسا لباس چاہیے تھا جو آخر تک یہی رہتا تو میرے آقا قرآن لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ان علماء کے قدموں
پوچھ لو، جتنی بھی ترقی کر جاؤ، فضاؤں میں پہنچ جاؤ، جدید مسائل لے کر آؤ، اب لباس یہی ہے، یہ اسی لباس سے نقطے نکال کے آپ کو دیں گے، کوئی شریعت نہیں چاہیے، اب یہی رہے۔ لو میری گفتگو کا ایک خوبصورت موڑ ہے، ایک خوبصورت موڑ ہے میری گفتگو کا، وہ جو آقا لباس لے کر آئے، یقین جانو جے میری اے علی گل دایا گئی گڑی حبیب اللہ نو میرا آخری سلام، وہ بوڑھا ہو گیا، مجھ سے زیادہ ہو کیا ملا۔ اب آقا جو لباس لے کر آئے، وہ لباس آج تو پہن تو تو متقی، آج تو پہن تو تو پرہیزگار، تیرا مرشد آج تجھے وہ لباس پہنائے تو تو مومن، تیرا پیر تیرا استاد آج وہ لباس پہنائے تو تو متقی، اور جنہیں آقا لباس پہنائے، جنہیں آقا لباس پہنائے تو اتھے گندے میں بحث کرنی ہے معاویہ کی ہے، تو بیمان ہے معاویہ حق ہے۔ تیرا مرشد تجھے وہ لباس پہنائے تو تو متقی بنتا ہے، اور جس جماعت کو حضور نے لباس پہنایا تو آج کہیں میں انہوں دے متعلق بحث کرنی ہے جنہوں گھر بیوی دوجی باری شالن نہ، جنہوں محلج کوئی نہ پوچھو وہ کرو میں صحابہ کے بحث کرنی ہے، سو سنار دی تے ایک لوہار دی، اور توجہ ہے دوستو، معاویہ وہ ہے جسے میرے آقا نے دعائیں دی ہیں، اٹھا ناج البلاغہ مولا علی فرماتے ہیں کہ معاویہ اور میرا ایمان ایک ہو، اللہ ایک ہو، رسول ایک ہو، کعبہ ایک ہو، دین ایک ہو، میں معاویہ سے ایمان میں زیادہ نہیں اور معاویہ ایمان سے زیادہ، میں تیری بننا یا مولا علی بھی بننا۔ معاویہ وہ ہے 64,65,000 مربع میل پر جو سونے کے تاجروں کو کہتا ہے دکانیں کھول دو، معاویہ دیکھتا ہے معاویہ کی حکومت میں کس مائی کے نال میں یہ ہمت ہے کہ اسی کی چوری کر جائے، تو اس معاویہ سے متعلق ہے کہ میں نے بھی بحث کرنی ہے، تیری حیثیت کیا ہے اور میرے عقیدے کا حسن دیکھیے، میرا ایمان دیکھیے، میرا حسن دیکھیے عقیدے کا، توجہ میری جانب ہے، میں توڑا ہوں زیادہ جلدی سے۔ حضرت موسیٰ 40 دن کے بعد تور سے واپس پلٹے، میں بس انشاءاللہ آخری بات کر رہا ہوں، رہن دیا کرن دے ہو یا گل کرن دے ہو یار، کندنے رہن دے ہو۔ حضرت موسیٰ 40 دن کے بعد تور سے واپس پلٹے، اصل میں یہ کھلی فضا میں مجمع آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے، دور دور ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول میں، اور میں ایسی تقریر کرتا نہیں کہ میریاں بھی اکھاں بند ہوندے تو اڈا بھی اکھیاں بند ہوندے منہ تھلے ہوئے، بلکہ 5 منٹ تو بعد ہوئے رکے کام تے اکھو جی سبحان اللہ، اے کام نہیں ہو سکتا میرے کو،
طور سے واپس پلٹے جناب موسیٰ، پیچھے چھوڑ کے گئے تھے اپنے بھائی حضرت ہارون کو، قائم مقام بنا کے گئے تھے۔ جب واپس پلٹے تو دیکھا قوم نے ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ سامری جادوگر کا جادو چل گیا، اس کی سازش چل گئی۔ اس نے ایک ایسا بچڑا بنایا، کچھ سوراخ پیچھے سے رکھے، کچھ آگے سے رکھے، ہوائیں آتی، آواز نکلتی، کہتا دیکھو بولتا بھی ہے۔ اس کی عبادت شروع کر دی۔ تمام انبیاء میں سب سے جلالی مزاج ہے جناب موسیٰ کا۔ غصے ہوئے اپنے بھائی حضرت ہارون کو، میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا، قائم مقام بنا کے گیا تھا، آپ نے قوم کو کیوں نہیں روکا؟ انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، شرک شروع کر دیا، شرک کرنے لگے، مشرک بن گئے، جانور کو پوجنے لگے، جانور کی عبادت منع کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہارون فرماتے میں نے منع کیا، یہ رکے نہیں، ان کی اپنی بدبختی، میں نے بہت منع کرتا رہا۔ پھر یہ بتانے کے باوجود حضرت موسیٰ اتنی جلالی طبیعت کے کہ ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑ لیے حضرت ہارون کے، ایک ہاتھ میں داڑھی پکڑی۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے ایک ہاتھ میں سر کے بال پکڑ لیے، ایک ہاتھ میں داڑھی پکڑی۔ میرے عقیدے کا حسن دیکھو، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، ہاتھا پائی ہو گئے پھر بھی نبی، گتھم گتھا ہو گئے پھر بھی نبی، نہ فرق آیا جناب موسیٰ کی نبوت میں، نہ فرق آیا جناب ہارون کی نبوت میں۔ مجھے کوئی بات نہیں پوچھتا، میں بڑا بندی کروں جناب موسیٰ کی انگلی اٹھاؤں جناب ہارون کو، یا بڑا بندی کروں جناب ہارون کی انگلی اٹھاؤں جناب موسیٰ کو۔ موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی، موسیٰ بھی میرا امام، ہارون بھی میرا امام۔ میرے عقیدے کا حسن کو معاویہ بھی صحابی، علی بھی صحابی۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، ہاتھ بلند کر کے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، شان صحابہ، عظمت صحابہ، وکیل صحابہ، قاضی مدینہ، پیروں پر بچھا گیا، پیروں پر بچھا گیا، علی معاویہ، سارے پڑھیں گے تب آگے بات چلے گی۔ علی معاویہ، علی معاویہ، پوری جرت سے علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، فخر دیوبند، قاضی مدینہ، مولانا سید احمد شاہ صاحب، مولانا سید احمد شاہ صاحب۔ موسیٰ بھی میرا ایمان، جناب ہارون بھی میرا ایمان، علی بھی میرا ایمان، معاویہ بھی میرا ایمان۔ وہاں سازش چلی سامری کی، یہاں سازش چلی سبائیوں کی۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، میں دھڑا بندی کروں جناب علی کی، انگلی اٹھاؤں جناب معاویہ پر، یا دھڑا بندی کروں جناب معاویہ کی، انگلی اٹھاؤں جناب علی پر۔ معاویہ بھی حق، علی بھی حق، معاویہ بھی صحابی، علی بھی صحابی۔ معاویہ کی صحابی اپنے فرد نہیں آیا، علی کی صحابی اپنے فرد نہیں آیا۔ جو ان شخصیات کا نام لے کر قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دے، اداروں کو چاہیے انہیں نوٹ کا۔ کون ہے جو ملک کا امن تباہ کر رہا ہے؟ کون ہے جو قوم میں فرقہ واریت کو ہوا دے رہا ہے؟ کون ہے جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے آئین کے خلاف بات کرتا ہے؟ صحابہ حق ہیں، آل بیت بھی حق ہیں۔ آج کے دور کے کسی گلی محلے میں رہنے والے کو یہ جرت کیسے کہ صحابہ اور اہل بیت کے متعلق بات کریں؟ دل سے رب راضی ہے۔ صحابہ بھی ہمارا ایمان ہے، اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
صحابہ بھی حق ہیں، آل بیت بھی حق ہیں۔ صحابہ وہ ہیں جنہیں تقویٰ کا لباس میرے رب کے پیارے محبوب نے پہنایا ہے، اور وہ جو رسالت ہے، جو ربیع الاول میں رسالت کا اعلان ہے کیا؟ آقا فرماتے ہیں سچے بنو، جملہ نوٹ کرنا، امت کو فرمایا سچے بنو۔ ابو بکر ماڈل دکھاتا ہوں، عادل بنو، عمر دکھاتا ہوں، حیا والے بنو، عثمان دکھاتا ہوں۔ اگر ابو بکر سچا نہیں تو پھر دھرتی پہ سچ آیا ہی نہیں۔ بے شک اگر ابو بکر کے ایمان پہ آج بحث ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں، تو پھر دنیا میں کوئی بھی مومن نہیں۔ ابو بکر وہ ہے۔ پیارے آقا معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، میں جا کے جب بچاؤں گا مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا۔ اور یہی ہوا، پیارے آقا جیسے تشریف لائے یوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں جناب ابو بکر اور پیارے آقا، یوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے تھے، صدقت یا رسول اللہ، یوں نگاہیں جھکائی ہوئی، صدقت یا رسول اللہ، مجھے بیت اللہ میں لے کے گئے، صدقت یا رسول اللہ، میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ، میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ، میں دیکھ رہا تھا، صدقت یا رسول اللہ، جنت سے انوارات لانا تھا، میں نے میرے سینے میں رکھا، صدقت یا رسول اللہ، میں بیت المقدس میں جایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، نبیوں کا امام بنایا گیا، صدقت یا رسول اللہ، پھر راک چلی پہلے آسمان سے، صدقت یا رسول اللہ، چوتھے پہ صدقت یا رسول اللہ، ایک جملے پر بھی ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا اچھا، اے اچھا دا مطلب یہ ہوندہ ہے بھی گالتے اوکھی ہیں، چلو تسی کہندے ہو تو مانی اس ابو بکر دے ایمان تے بحث کرو۔ اچھا ایک دفعہ بھی نہیں کہا صدقت یا رسول اللہ، صدقت ساتویں آسمان پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ، سدرہ کو کراس کیا، صدقت یا رسول اللہ، نگاہیں جھکائی ہوئی، جبریل رک گیا، صدقت یا رسول اللہ، میں عرشے پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ، مجھے جنت دکھائی دی، صدقت یا رسول اللہ، میں نے تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، تیرے دشمن کا انجام دیکھا۔ جب ساری بات ہو چکی ابو بکر کہتے ہیں اشہدو انکا نبی اشہدو انکا نبی، آگے آمنے سامنے بیٹھے پیارے آقا جناب ابو بکر، اشہدو جملہ سنیے گا لطف آئے گا، اشہدو انکا نبی حقا، اشہدو انکا نبی حقا، جیسے پیارے آقا نے سنا، پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو اشہدو انکا نبی حقا، پیارے آقا فرماتے ہیں اشہدو انکا صدیق حقا۔ صحابہ بھی حق ہیں، آل بیت بھی حق ہیں۔ کسی جاہل کے کہنے پہ نہ اپنی قبر خراب کیجئے، نہ عاقبت خراب کیجئے، نہ آخرت تباہ کیجئے۔ جو صحابہ کے خلاف زبان استعمال ہو، آل بیت کے خلاف زبان استعمال ہو، وہ نہ ملک کی خیر خواہ ہے نہ اسلام کی خیر خواہ ہے۔ مت قوم کو فرقہ واریت کی ہوا دو، قوم کو امن دو، سلامتی دو۔ دامن وقت میں اتنی ہی گنجائش تھی، میں نے بہت ساری بات آپ سے کر دی جو رہ گئی، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح حیات باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا